55 سال ہو گئے اس بات کو صحافت کرتے ہوئے. سب سے زیادہ عرصہ کہاں پہ آپ کا گزرا اور کس پوزیشن پہ گزرا؟ سب سے زیادہ عرصہ تو دیکھیے پہلے تو 8 سال تقریباً ماشاء اللہ کے پورا زمانہ مساوات میں گزرا. مساوات بند ہو جاتا ہے، اس کی بندش کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، لاہور میں بھی کراچی میں بھی تاریخی تحریکیں جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے سب سے بڑی جنگ. بڑی آپ کو شاید میں نے دی ہو کتاب یا نہ دی ہو، دے دوں گا آپ کو. فاضل الرحمان صاحب مرحوم نے لکھی، تو اس میں جو ہماری تحریکیں ہیں ان کا پورا ذکر ہے. بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی جنگ، کہ صحافت کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ جو 2 سال تک چلتی رہی. 3 مرحلوں میں چلی. ایک مرحلہ کراچی میں، 2 مرحلے لاہور میں. روزانہ 5 صحافی گرفتاریاں دیا کرتے تھے. صحافی اصلی ہوتے تھے، یگانگت ہوتی تھی. سرکاری اخباروں کے صحافی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ساتھ گرفتاریاں دیتے تھے. روزانہ 5 آدمی احتجاجی گرفتاری دیتے تھے. ہمیں سول لائن تھانے میں لے جایا جاتا تھا. سول لائن تھانے سے ہمیں فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا. فوجی عدالت سے ہمیں سزائیں ملتی تھی. پھر ہمیں جیلوں میں بھیجا جاتا تھا. اس طرح میں نے جیلیں بھی کاٹی، کوڑے بھی کھائے. میں 3 دفعہ شاہی قلعے میں بھی آزادی صحافت کی تحریکوں میں گیا. میں نے لال قلعے میں بھی اس کے زیر زمین تہہ خانوں میں آزادی صحافت کے لیے کئی مہینے گزارے. اس سب پہ یہ جو آپ نے کیا، اتنی قید کاٹی، کوڑے کھائے، اس پہ آپ فخر کرتے ہیں؟ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میں نے گو کہ آج پاکستان میں مکمل طور پر صحافت پر پابندی ہے. آزادی صحافت پابند سلاسل ہے. آج ضیاء الحق سے بھی زیادہ. ضیاء الحق کے دور میں لوگ راستے نکال لیتے تھے. یہاں اس وقت پاکستان میں جب ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بات کر لے. یہاں پر تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آپ فلاں آدمی کا نام لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں کم از کم ایسے نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو دور ہے یہ صحافت کے لیے سب سے زیادہ مشکل دور ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ دنیا میں ممکن ہے کہ ایک افریقی ملک میں، جیسا کہ ہمیں 13 مئی 1978 کو جب کوڑے مارے گئے تھے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی مذمت کی، اور 13 مئی 1978 کو یوم آزادی صحافت قرار دیا تھا، جو پوری دنیا میں منایا جاتا رہا. 10 سال کے بعد افریقہ کے کسی ملک میں اسی طرح آزادی صحافت کے لیے لڑنے والے صحافیوں پر گولیاں چلائی گئیں، ان کے سینے چھلنی کیے گئے اور بے شمار صحافی قتل کر دیے گئے. تو جو 13 مئی منایا جاتا تھا پاکستان میں صحافیوں کو کوڑے مارے جانے کے خلاف پوری دنیا میں، وہ 13 مئی پھر 3 مئی میں تبدیل ہو گیا. وہ افریقہ کی نسبت سے، کیونکہ وہ آزادی صحافت کے لیے بڑی قربانی ہوئی. وہ بڑی قربانی ہوئی، ہم سے بھی بڑی قربانی. تو اب آپ اس میں صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جبر ہے، ظلم ہے کہ آواز بند کی جا رہی ہے. اب ہمیں یعنی صحافیوں کو اس میں قصوروار نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ بھی تو مل گئے ہیں کہیں پہ؟ صحافیوں میں وہ جو روایتی صحافی ہوتے ہیں، جو اصلی صحافی ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم رہ گئی. جس کو روزگار نہیں ملتا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے، وسیلہ ڈھونڈتا ہے. لوگ اپنے یار دوست لے آتے ہیں. لوگوں کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آزادی صحافت کیوں نہیں ہے. جی. اس کے ذمہ دار بنیادی طور پہ پاکستان کے موجودہ صحافی خود ہیں. وہ کیسے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن میں بیورو چیف کے طور پہ بلایا گیا. جب میں وہاں گیا
تو مجھے انہوں نے کہا جی میں بے روزگار تھا, ضرورت مند تھا, تو میری آخری تنخواہ جو میں نے لی بول سے وہ 16 لاکھ روپے لی تھی. مجھے انہوں نے 2 لاکھ روپے آفر کیے اور 5 لاکھ ویسے ہی دیے نقد کہ جی یہ 5 لاکھ آپ رکھ لیں اور ہمارے پاس آ جائیں اور 2 لاکھ روپے مہینہ آپ کو دے دیا کریں گے. میں جب وہاں گیا, وہاں 100 سے زیادہ لوگ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے 37 اور 40 یا 40 سے بھی زیادہ رپورٹرز تھے. وہاں جا کے میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ مالکان پورے کے پورے عملے کو, جن میں خواتین بھی شامل تھی, تنخواہیں نہیں دے رہے تھے. کتنے ماہ سے؟ مسلسل تنخواہیں نہیں دے رہے تھے. اور آپ کو انہوں نے؟ مجھے دے رہے تھے. ٹھیک ہے. مجھے 2 مہینے 3 مہینے جو میں نے گزارے وہاں مجھے دے رہے تھے. مجھے جب آہستہ باتیں پتہ چلی کہ یہاں لڑکیوں نے آ کے رونا شروع کر دیا کہ میں اپنی ماں سے بس کا کرایہ لے کے آ رہی ہوں پچھلے 6 مہینے سے. میری ماں کہہ رہی ہے تو 6 مہینے سے نوکری پہ جا رہی ہے اور کرایہ مجھ سے لے کے جا رہی ہے, تو اتنے مہینے سے. اور لڑکیوں نے بتایا اور لوگوں نے بتایا. پھر آہستہ پتہ چلا کہ یہاں پر تو جو 30 35 40 رپورٹر ہیں یہ بھی تنخواہ نہیں لیتے. تو گزارا کس طرح کرتے؟ تو میں نے کہا مالکان سے کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو کسی کو تنخواہ نہیں دیتے. جن رپورٹرز کو آپ تنخواہ نہیں دیتے وہ مجھے خبر کیا دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کے ادارے کو چلائیں گے کیسے؟ تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہاں کام نہیں کر سکتا. یہ آپ کی آخری نوکری تھی؟ یہ آخری نوکری میں نے جو کی. اس کے بعد میں نے کیا کچھ عرصہ محسن نقوی صاحب کے اخبار میں کچھ عرصہ کام کیا, لیکن وہاں مجھے ایڈیٹر کے طور پہ رکھا گیا, بٹھایا گیا, لیکن کام نہیں لیا گیا مجھ سے. تو اس وجہ سے مجھے وہاں سے آنا پڑا تھا. مجھے کمرے ایک ڈیکوریٹڈ دے دیا گیا تھا سٹی 42 میں کہ آپ ایڈیٹر کے. لیکن کام آپ سے نہیں لیا جا رہا؟ کام نہیں لیا جا رہا تھا کیونکہ میں کسی رپورٹر کو کوئی کام کہتا تھا تو وہ مجھے آگے سے جواب دیتا تھا کہ جی مجھے تو پہلے ہی فلاں کام دیے ہوئے ہیں, سونپے ہوئے ہیں, جو مختلف نوعیت کے کام ہوتے تھے. تو یہ آخری نوکری تھی. اس سے پہلے کہ یہ اسٹار ایشیا کی بات کر رہا ہوں میں, جو بات کہانی آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ جہاں 100% تنخواہیں نہیں ملتی تھی. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اچھا جی آج آپ چھوڑ کے نہ جائیں, کل چلے جائیں, کل آ جائیں آپ, کل ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. اسٹار ایشیا والوں نے کہا. میں کل آیا, اپنے کمرے میں بیٹھا کیبن میں, تو مجھے پیغام ملا کہ جی آپ بڑے حال میں آ جائیں. میں بڑے حال میں گیا. وہاں پر 40 سے زیادہ لڑکے موجود تھے جو رپورٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے بلا تنخواہ. وہاں 3-4 کرسیاں رکھی گئیں. 2 بیٹے, ان کا باپ بیٹھا, وہاں مجھے ساتھ بٹھایا. سامنے پورے حال میں رپورٹرز تھے اور میرے آگے مالکان نے ایک پیپر رکھ دیا جس پہ تمام رپورٹرز کے دستخط تھے. رپورٹرز نے مالکان کو لکھ کے دیا کہ ہم اپنی مرضی سے تنخواہ نہیں لے رہے, ہم تنخواہ لیے بغیر اس ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, کوئی تقاضا نہیں کرنا چاہتے, ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کارڈ لیے ہوئے تھے اور وہ ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی. کوئی باہر کھڑا ہوتا تھا, کوئی لان میں کھڑے ہوتے تھے, کوئی سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے, کوئی کنٹین پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح کا جو ماحول تھا یہ فروغ پاتا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں صحافت ایسی ہو رہی ہے یا جیو میں ایسے ہو رہا ہے یا جنگ میں ایسے ہو رہا ہے یا دوسرے دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. دنیا میں بھی ایسے نہیں ہو رہا, ایکسپریس میں بھی ایسے نہیں ہو رہا, ARY میں بھی ایسے نہیں ہو رہا. چند ایک چینل میں شاید ہو رہا ہو, چند ایک چینلز میں ہو رہا ہے. لیکن جب ہو رہا ہو اور ایک ایسے ادارے میں جس کا ذکر میں نے کیا 50 رپورٹرز آ جائیں, ان کے پاس کارڈز آ جائیں, وہ پریس کلب کے ممبرز بھی بن جائیں, تو پھر آزادی صحافت کہاں رہ جاتی ہے اور آزادی صحافت کے لیے لڑنے کا جذبہ کہاں باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے.